5 عورتیں گھر میں غیب سے رزق لاتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں غیب سے رزق کھینچ کر لاتی ہیں، اور فرمایا ایسی عورتوں سے ضرور شادی کرنا. میرے محترم پیارے دوستو، آج کا بیان آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسان کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہیں. ان رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں غیب سے رزق لاتی ہیں، جو اپنے گھروں میں برکتیں لاتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے عمل اور دعا سے اپنے گھر میں خوشحالی اور برکتیں لے کے آتی ہیں. ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہر مرد کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ایسی عورتوں سے شادی کرنا، ایسی عورتوں کو شریک حیات بنانا ہر شخص کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ عورتیں نہ صرف اپنے شوہر کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں. اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بن جاتی ہے یہ عورت. یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی سادگی اور عاجزی میں زمین پر بیٹھی ہوتی ہیں، جو اپنی سادگی اور عاجزی میں زمین پر بیٹھتی ہیں، مگر ان کی عظمت اور خوبیوں کا چرچا آسمان تک ہوتا ہے. ان کی خوبیوں کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. یہ عورتیں دنیاوی نمود و نمائش سے بے نیاز ہوتی ہیں، نمائش سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے. لیکن سنو، سبحان اللہ، ان کے کردار کی خوشبو عاشقوں کے دلوں میں بس جاتی ہے، محبت کرنے والوں کے دلوں میں بس جاتی ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن کے عمل زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی گواہی آسمان کے فرشتے دے رہے ہوتے ہیں. کتنی برکت والی عورتیں ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو عام لوگوں کے درمیان رہ کر بھی، عام لوگوں کے درمیان، معمولی سے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خاص بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اور ایمان کی روشنی ہر کسی کے دل کو چھو لیتی ہے اور محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. ان کی مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو، مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو اور باتوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے. ان کے لفظوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے. اگر حقیقت پوچھو تو آج کا نظام بھی انہی نیک اور صالح عورتوں کے صدقے سے چل رہا ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر فخر کرتی ہیں. یہ عورتیں اپنے کردار اور اعمال سے زمین کو برکتوں سے بھر دیتی ہیں. یہ اللہ کی وہ محبوب بندیاں ہیں، یہ اللہ کی وہ محبوب بندیاں ہیں، وہ پیاری بندیاں ہیں جن کی موجودگی سے دنیا میں امن اور سکون کا ماحول قائم رہتا ہے. ان کی دعائیں آسمان پر قبول ہوتی ہیں اور ان کے صدقے زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں میں نے ان عورتوں کی کتنی تعریف کی ہے، کتنی تعریف کی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دی. یقین جانیں جب آپ ان عورتوں کی خوبیاں سنیں گی جو ابھی میں تمہیں سنانے والا ہوں، اور میں ہی نہیں سنانے والا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سنائی تھی. جب میں آپ لوگوں کو خوبیاں سناؤں گا تو قسم ہے اللہ پاک کی، آپ بھی میری طرح تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ بھی میری طرح ان عورتوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جب میں ان کی خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پھر اپنی اولاد کے لیے ایسی عورتیں ڈھونڈیں گے، دنیا کا چپا چپا چھان ماریں گے. ایسی اسلام کی مقدس شہزادیاں اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈیں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشنیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ان پریشانیوں کی وجہ صرف مردوں کی رویے نہیں ہوتے، صرف مردوں کی وجہ نہیں ہوتی،
بلکہ اکثر اس کی جڑ گھر کی عورت کے اعمال اور رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان پریشانیوں کی جڑ عورت کے اعمال اور رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچے، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر چغلی کرتی ہو، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر غیبت کرتی ہو، جس کی بیوی پورا دن جھوٹ بولتی ہو، لوگوں کے سامنے غیبت کرتی ہو، چغلی کرتی ہو، بتاؤ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس گھر میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سوچیں، جس گھر کی عورت قرآن پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے رومانٹک ناول میں وقت ضائع کرے، وہ گھر رحمتوں سے خالی کیوں نہ ہو؟ اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ قرآن جو دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے اور گھروں میں سکون لاتا ہے، اگر یہ قرآن چھوڑ دیا جائے تو پریشانیوں کا آنا لازمی بن جاتا ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے پریشانیوں کا آنا لازم بن جاتا ہے، اور وہ عورت جو مدینے والے آقا کا دل دکھائے،